کہ سپریم کورٹ کے باہر پی ٹی آئی کے رہنما اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، جس میں کہا تھا کہ الیکشن کو 90 دن کے اندر اندر ہونا ہی ہے، اس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پریزیڈنٹ صاحب نے جب سپریم کورٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ کر دیا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اس آرڈر کو مان کے شیڈیول بھی اناؤنس کر دیا الیکشن کا، لیکن پھر پتہ نہیں کس پریشر سے اور کس قانون کو استعمال کرتے ہوئے اس شیڈیول کو کینسل کر کے الیکشن کی ڈیٹ اکتوبر میں اناؤنس کر دی۔ سپریم کورٹ نے آج یہ بحث سننے کے بعد، مختصر بحث سننے کے بعد، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور فیڈرل حکومت کو اور پروونشل حکومت کو اور گورنر کے پی کے کو، پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو، کے پی کے کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو، ان سب نوٹسز دیے ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب جو تھے، ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب، وہ بھی پیش ہوئے تھے، ان کو بھی نوٹس دیا ہے، اور کل کی 11:30 بجے کی کیس فکس کیا ہے سماعت کے لیے مزید۔ کل انشاءاللہ اس پہ بھرپور بحث ہوگی، اور امید یہی ہے کہ جس طرح پچھلی بار آپ کو یاد ہے جب ہم نے چیلنج کیا تھا الیکشن کی، جب ڈیٹس نہیں دے رہے تھے، تو عدالت نے 1 ہفتے کے اندر اندر سارے کیس کی پوری طرح بحث سننے کے بعد فیصلہ کر دیا تھا، اور وہ امپلیمنٹ بھی ہو گیا تھا۔ امید ہے کہ یہ جو سیاسی اور آئینی بحران ہے، اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے 1 ہفتے کے اندر انشاءاللہ اس کی سماعت ہوگی، اور کوئی نہ کوئی فیصلہ آئے گا جس کو کم از کم جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے وہ تو منوان اس کو تو تسلیم کریں گے۔ اس کے ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا ہے، اور یہ سب پارٹیز کو، سب فریقین کو یہ انسٹرکشنز دیے ہیں کہ آپ یہ کمٹمنٹ لے کے آئیں کہ آپ الیکشنز جو ہیں اس کو فری اینڈ فیئر کس طرح بنا سکتے ہیں، کیا کیا اقدامات لیں گے کہ الیکشنز جو ہیں وہ بالکل فری اینڈ فیئر جو اس کے تحت کنڈکٹ ہو سکے۔ شکریہ۔ اچھا جی، میں صرف اس کے اندر یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ چیف جسٹس صاحب نے بالکل صحیح مشاہدہ کیا کہ آئین کے اندر تو یہ بالکل لکھا ہوا ہے کہ الیکشن ہونے ہیں، وقت پہ ہونے ہیں، اور اس کے بغیر ہمارا جمہوری نظام ہی نہیں چل سکتا، لیکن وہ الیکشن جو ہونے وہ ایک ماحول کے اندر ہونے ہیں، اور ان کے صاف، شفاف اور فری ہونے کا ایک ماحول بھی نظر آنا چاہیے، اور جو اس وقت ماحول نظر آ رہا ہے وہ ماحول جو ہے وہ ایک فری فیئر الیکشن کا نہیں نظر آ رہا۔ یہ چیف جسٹس صاحب کے الفاظ تھے۔ اس کے بعد اب میں اس کی آگے تشریح کر رہا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بالکل ان سے اس بات کے اتفاق کرتے کہ جہاں پر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے چیئرمین کے اوپر، پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم کے اوپر آپ سینچری بنا دیں جھوٹے کیسز کی، مقدمات کی، جہاں پہ ہزاروں کارکن پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف کے نظر بند کر دیے جائیں، گرفتار کر دیے جائیں، اور مزید ہزاروں کے گھر پہ چھاپے پڑ رہے ہوں، جہاں پر لوگ اغوا کر لیے جائیں، مقدمہ بھی نہ درج ہو، اور 4-4 5-5 دن یہ نہ پتہ چلے کہ کون اٹھا کے لے گیا اور کیوں اٹھا کے لے گیا ہے، جہاں پر گھر پر چھاپا پڑے اور گھر پہ جس کے لیے چھاپا ڈال رہے ہیں وہ نہ نظر آئے، تو اس کی جگہ اس کے بیٹے کو اٹھا لیا جائے، اس کے والد کو اٹھا لیا جائے، ان کے ملازمین کو اٹھا لیا جائے، تشدد کیا جائے، وہاں پر ہمیں ایک آزادانہ، صاف شفاف الیکشن کا ماحول نظر نہیں آ رہا، اور اس لیے میرے خیال میں انہوں نے تمام پارٹی سے جو کمٹمنٹ مانگی ہے، انہوں نے کہا ہے بڑی 2 ٹوک کمٹمنٹ چاہیے عدالت کو کہ ایسا ماحول بھی فراہم کرنا ہوگا کہ جس کے اندر ایک آزاد شفاف الیکشن ہوتا ہوا نظر آئے۔ تو ہم اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب بھی موجود تھے، وائس چیئرمین صاحب، میں بھی وہاں پہ موجود تھا، چیئرمین صاحب کے ساتھ بھی ہم کنسلٹ کر دیں گے، اور تحریک انصاف کی طرف سے پوری طریقے سے ظاہر ہے یقین دہانی کرائی جائے گی کہ جو عمل ہمارے حصے میں آتے ہیں اس ماحول کو ٹھیک رکھنے کے لیے اور صاف شفاف الیکشن کے لیے تحریک انصاف پوری کرے گی، اور ہمیں یقین ہے کہ کورٹ کی ہدایات سے حکومت بھی پھر ان جو کنڈیشنز ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی پابند ہوگی۔ جو کہ علی ظفر صاحب نے کہا ہے میں اس کی تائید کر رہا ہوں، جو کہ اسد عمر صاحب نے کہا ہے اس کو دہرائے بغیر میں تائید کرتے ہوئے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہماری پٹیشن ہے اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے،
اور پوری پاکستان کی عوام کی نظریں آج اس کیس پر لگی ہیں. تعین ہونا ہے کہ ملک نے کس سمت آگے بڑھنا ہے. ہم نے جمہوری قدروں کو بڑھانا ہے یا خدا نہ خواستہ ہم ڈیموکریسی کو ڈی ریل کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اور اس پر سب کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جس میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور قیادتیں بھی ہیں. ان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے. پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی قیادت تدبر کا مظاہرہ کرے، آئین کا جو تقدس ہے اس کا احترام کرے، اور جسے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ لیٹر اینڈ اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کو فالو کیا جائے. انشاءاللہ تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جس کے اصولوں میں رول آف لا ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور انشاءاللہ ہم پوری معاملت بھی کریں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے اور اس لیٹر اور اسپرٹ کو فالو کریں گے جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے، تاکہ عوام کو بہتر گورننس مل سکے اور ملک جس دلدل میں پھنسا ہوا ہے اس سے ملک کو آزاد کروایا جائے، اور پاکستان کو حقیقی آزادی کی طرف جو ہمارا خواب تھا، جس کی بنیاد پر ہمارے بڑوں نے اس ملک کو 23 مارچ 1940 میں اپنی قرارداد کے ذریعے آزاد کروایا، اور جس کا اعادہ ہم نے 25 مارچ کو مینار پاکستان کے سبززار میں ایک مرتبہ پھر اس کو ریٹریٹ کیا، ان مقاصد کو جو قرارداد پاکستان کے مقاصد تھے، جو ہمارے آباء و اجداد کا فیصلہ تھا، اس کو ہم نے ریٹریٹ کیا. اچھا جی، میں 2-3 ذرا باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج اسپیکر صاحب کا اور ان کا فیصلہ بڑا اچھا ہوا ہے، بٹ میرے خیال میں تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ سیدھا شہباز شریف صاحب کو بلا کے پوچھیں آپ نے الیکشن کرانے ہیں یا آپ نے نامزدگی کے اوپر ہی چلنا ہے. کیونکہ جو اس وقت تھوڑا سا پیچھے جو اس وقت جو تھوڑا سا چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تو ساری نامزدگیوں پہ حکومت چل رہی ہے. 10 سال کے بچوں کو اٹھا کے انہوں نے مارا ہے، اور جوڈیشری کا بھی ہمارا حال ویسے اس وقت یہی ہے کہ جمعے کو ہم نے ہائی کورٹ میں اظہر مشوانی کی پٹیشن دائر کی ہے، وہ آج سوموار کو لگی ہے، 2 دن جج صاحب بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں اگر عدلیہ کے احکامات کو اس طرح سے ردی کی ٹوکری میں اٹھا کے پھینک دینا ہے، جس طرح سے الیکشن کمیشن نے کیا ہے اور جس طرح سے اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت نے کیا ہے، پھر تو پاکستان میں کوئی آئین قانون ہے ہی نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ماحول اچھا ہو اور اس میں الیکشن ہو سکیں، لیکن دیکھیں جہاں پہ آپ کا انٹیریئر منسٹر آ کے کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں عمران خان جو ہے اس کے ہوتے ہوئے یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے، اور آپ اس کو انٹیریئر منسٹر پاکستان کا قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، وہاں کیا ماحول ٹھیک ہونا ہے. دیکھیں میں چیف صاحب سے اور سپریم کورٹ کو کہتا ہوں، آئین کے اوپر ناک کی سیر میں چلیں. پورا قانون، پورا وکلا اس وقت آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، پورا پاکستان آپ کے پیچھے کھڑا ہے. کوئی ہمیں جو ہے یہ رانا ثناء اللہ یا یہ جو دھمکیاں ہیں یہ پاکستان میں تحریک انصاف کو ڈیٹر نہیں کر سکتی. آج اظہر مشوانی کو 4 دن ہو گئے ہیں، اس کا پتہ نہیں ہے. ہمارا جو اشتیاق ہے جو ہمارے ایک برٹش سٹیزن ہے شاہد، اس کا نہیں پتا. ہمارے لوگوں کو اٹھا کے آج میں حیران ہو گیا ہوں کہ چودھری یاسر صاحب پتہ نہیں میجسٹریٹ ہیں، 10 سال کے بچے کو جوڈیشل کر دیا. اس طرح ہوتا ہے ملک میں جس طرح سے یہ چلا رہے ہیں ملک. دیکھیں اگر آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی بڑی پرٹیننٹ آبزرویشنز دی ہیں، انہوں نے کہا ہے آپ نے کس طرح سے عمران خان کی سیکیورٹی کو وڈرا کیا ہے، آپ نے کس طرح سے ان کو سیکیورٹی نہیں دی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جوڈیشری کو واحد اس وقت پاکستان کی امیدیں سپریم کورٹ کے اوپر لگی ہوئی ہیں، اور اگر یہاں سے بھی کمزور بات ہوئی یا کمزور فیصلے ہوئے پھر پاکستان سری لنکا یا پھر ایران بنے گا، پھر اس سے کم نہیں ٹھہرنا پاکستان میں. لہٰذا پورا پاکستان اس وقت سپریم کورٹ کو دیکھ رہا ہے. 29 تاریخ کو آل پاکستان لائرز کنونشن ہے، ہم اس کی پوری حمایت کرتے ہیں. پاکستان کے ججز اور وکیل وہ اس مہم میں اپنے آگے کھڑے ہوں، اور اگر ہم پاکستان کے آئین کو نہ بچا سکے تو پھر کچھ بھی نہیں بچ سکے گا. پاکستان کے آئین کو بچانا سپریم کورٹ کا پہلا فرض ہے اور پاکستان کے عوام کا پہلا فرض ہے، اور سپریم کورٹ اور پاکستان کے عوام انشاءاللہ پاکستان کے آئین کو بچائیں گے. تھینک یو.
आप नॉन लीग से हैं, आप मैनेज कैसे कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? नहीं मैनेज नहीं है। आप ये बताएं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आप बात करते हैं, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि जो मीडिया है आजाद नहीं है, उन्हें आजादी से आप आजाद हैं, लेकिन दो सहाफियों की आपने गिरफ्तारी की बात की है। एक तरफ आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अच्छा ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। अजहर मशवानी का तल्लत हुसैन और उन्होंने कहा है कि वो कस्टडी में है, उनको फौरन कस्टडी में लेके पूछा जाएगा। हुकूमत तो कह रही है कि वो कस्टडी में नहीं है, और इनको पूछे नहीं, उन दोनों को पकड़ना चाहिए, उनके बयान रिकॉर्ड कराएं। ये दोनों क्यों नहीं रिकॉर्ड करा रहे? ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये नून लीग के चमचागिरी नहीं चलेगी। थैंक यू जी। आपको बताएं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें फवाद चौधरी का यही कहना था कि चौधरी यासिर मजिस्ट्रेट ने 10 साल के बच्चे को जुडिशल कर दिया।